روزانہ نماز عصر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لو، ہر مہینے انشاءاللہ کروڑوں روپے کماؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو نماز عصر میں آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ضرور کر لے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ اس کا سارا قرض بھی اتر جائے گا، لاکھوں کروڑوں کا وہ مالک بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اس بندے کو کروڑوں کا مالک بنا دے گی۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی اس کے گھر میں نہ ہو، اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، ایسا بندہ بھی اس عمل کو اگر کر لیتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ عمل آپ روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مخصوص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا آسان ہے۔ ناظرین، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی نے ڈیرے لگا لیے ہیں، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی، رزق جن کے گھر میں آتا نہیں، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل کیا ہے، 100% اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ بڑا آسان سا عمل ہے، لیکن اس سے پہلے میری ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لی، یہ ایک میری نصیحت کو اپنے پلے باندھ لیں۔ اگر آپ کے حاسدین ہیں جو آپ کے پیچھے پیچھے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے آپ کو حاسدوں کے شر سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں۔ آپ کو ساری زندگی، آپ کی نسلوں کو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا اہم نکتہ بتا رہا ہوں، اس پر توجہ کیجیے گا، اس کو اپنی زندگی میں اور اپنی اولاد کی زندگیوں میں داخل کر لیجیے گا۔ یقین جانیے آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے، اور الحمدللہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو کھول دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے جتنے بھی فائدے میں آپ کو بتاؤں وہ کم ہیں، لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے، آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کی تاثیر ملے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کا ایسا کرم ہوگا آپ کے گھر کے اندر، وہاں سے رزق آئے گا جہاں آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں جاتا۔ تو ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی، گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ یعنی عصر مبارک نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے تم اس وقت چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع سے پہلے فجر اور غروب سے پہلے عصر کی نمازوں کے پڑھنے کو کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، تو سورج نکلنے اور ٹوٹنے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہیں، ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اسماء حسنہ جو ہیں ان کی تعداد 99 ہے، یعنی 99 ہے، اور ان کی تاریخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے 99 نام یعنی 99 نام جو ہے نا، ان کو یاد کر لیتا ہے یا ان کو پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اس کے معنی یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو وہ جنت میں اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ بے شمار فضائل اور برکات کے حامل ہیں، ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ فوراً حل ہو جائیں گی۔
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر میں کرنا ہے۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی برکت کے لیے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے یہ 3 نام ہیں، 3 مبارک نام ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ یا اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور یا رحمان اور یا رحیم اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ یاد رہے، عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے اور آپ نے ان تینوں کو اکٹھا پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ ایک شمار ہوگا۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ اس کو ٹھہر کر پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، عمل میں برکت ہوگی، جو شر ہے وہ آپ سے دور چلے جائیں گے اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس پر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کر دے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھے تو قیامت کے دن اللہ ان سے فرمائیں گے کہ اے بندے، دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اور اس کی فضیلت اور اجر بہت زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو سورہ اخلاص سے بہت محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورہ مبارکہ کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس صورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کے متعلق جو امام تھے اور ہر نماز میں سورہ اخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ اس سورت مبارکہ سے مجھے بے حد محبت ہے، تو فرمایا اس شخص کو خبر دے دے، بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دے گا، دشمنی، قرضہ، فتنہ، اور 100 دروازے رحمت کے کھول دے گا، اور 30 دروازے رزق کے کھول دے گا۔ اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرمائے گا، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا، اور 100 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اللہ پاک جنت میں 20 منزلیں عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ جو ہے اس کو خاص عصر کی نماز کے بعد کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے، یعنی آپ نماز پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو یہ وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ اشری سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔